عیب بھی ظاہر نہیں کرے گا جی۔ ایک عورت سی جڑی غسل دیندی سی جی، عورت دیندی سی غسل، یعنی کوئی عورت فوت ہوندی سی تو انہوں بلایا جاندہ سی غسل واسطے، عورت آگئی جی غسل دین واسطے جی۔ جدو عورت غسل دے رہی ہے نا تو جس عورت نے غسل دیتا جا رہا ہے او دے پٹ تے ہتھ رکھ کے آندی ہے کہ اے عورت ساڈے علاقے دے فلاں بندے دے نال ناجائز تعلقات رکھ دی سی۔ جدو اینی گل کیتی قدرت خداوندی دے نال او دا ہاتھ جڑا ہے نا عورت دے پٹ نال جڑ گیا، جدو ہاتھ جڑ گیا اتارن دی کوشش کر دی ہے، لان دی کوشش کر دی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لے رہے، بالکل ہاتھ جدا نہیں پہ ہوندا۔ جدو کھچ دی ہے تے نال میت بھی کھچی جاندی ہے جی۔ عورت پریشان ہو گئی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لاش وچ موت جنابے والا بدبو ہونا شروع ہو گئی۔ جدو تیسرا دن ہویا نا کہ دوہاں خاندانہ والیاں نے مولویوں نے بلایا جی، علماء ہن اسی کی کریے؟ جدو اوکھا وقت ہوندا نا پھر بندیاں نو مولوی یاد ہوندن، اونج جنابے والا ہر بندے نو مولوی کیوں یاد ہوندن؟ ہر بندے نو جنابے والا مولوی ہر وقت یاد رہندے کہ مولوی بخشے گئے اسی بھی بخشے جائیں گے۔ ایک بہترین عالم دین نے بڑا سونے پیغام دیتا، انہیں آکھیا اسی تے بخشے جائیں گے، تسی اپنا خیال کرو۔ جدو جنتی جنت وچ جان واسطے سارے تیار ہون گے، نبوے تے کھلوتے ہون گے جی۔ نمازی آکھن گے اسی پہلے جانا ہے، حاجی آکھن گے اسی پہلے جانا ہے، روزے دار آکھن گے اسی پہلے جانا ہے جی۔ جدو سارے جنتی لڑائیاں کرتے ہون گے، اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، اللہ فرمائے گا جبریل ہون تو انہاں جنتیاں دے کول جا کے فیصلہ کر، نمازی پہلے جان گے یا حاجی پہلے جان گے؟ تو بولو تو صحیح یار۔ ہن حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، نمازیوں تو پوچھا جی، انہاں کہا اسی پہلے جنتی جنت میں جانا چاہنے ہیں۔ جناب جبریل نے فرمایا تہانوں نماز دے متعلق دسیا کنے؟ نمازی کہنے لگے سانو ساڈے مولوی دسیا۔ بولو تے صحیح یار، بولو تے صحیح۔ حاجی کو پوچھن گے تہانوں حج دے متعلق کنے دسیا ہے؟ وہ آکھن گے سانو جناب والا حج دے متعلق ساڈے مولوی دسیا، ساڈے استاد دسیا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام فرمان کے پھر تینوں شرم تے حیا نہیں ہوندی؟ تیرا مولوی تیرا استاد پیچھے کھلوتا ہے تو تو پہلے جنت میں جانا چاہنا ہے؟ یعنی معلوم ہویا پہلے مولوی جنت میں جان گے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال، اور پہلے جناب والا استاد جنت میں جان گے، پھر نمازی جان گے تے حاجی جان گے، کیونکہ استاد پیچھے چھڈ کے کوئی بدبخت شاگرد پہلے نہیں جا سکتا۔ مولوی یاد آ گئے، بالکل آخری گلاں نے مولوی یاد آ گئے، بھائی ہن فیصلہ کرو کہ ہن اس عورت دا کی کریے، وچ بو آ رہی ہے جی اور یہ ہاتھ جدا نہیں پیا ہوندا۔ علماء نے فیصلہ دیتا جس عورت نے گل کیتی ہے نا، جس عورت دا ہاتھ جڑ گیا یہ ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ او غسل دین والی عورت دے خاندان والے نے آکھیا سانو اے منظور نہیں کہ ساڈے خاندان دی بی بی بہن دا ہاتھ کٹیا جائے، سانو منظور نہیں جی۔ پھر فیصلہ ہویا کہ جڑی عورت فوت ہو گئی، چونکہ فوت ہو گئی ہے او دے جسم دا حصہ ہی کٹیا جائے، اور تاکہ اے دا ہاتھ بچ جائے، اے عورت ہی بچ جائے۔ جدوں جناب والا اے فیصلہ ہویا نا تے جنہ دی عورت فوت ہو گئی سی، جنہ دی بی بی فوت ہوئی سی، انہاں کہ سانو اے فیصلہ منظور نہیں، اسی نہیں چاہتے کہ ساڈی عزت جناب والا میت دی بے حرمتی ہوئے، اسی نہیں چاہتے کہ ساڈی لاش دی بے ادبی ہوئے، سانو اے فیصلہ منظور نہیں۔ اس وقت دا امام ہے سی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ تے بولو۔ جدو چھوٹے مولویاں نے فیصلہ نہیں نہ کیتا، جدو نتیجہ نہیں کر سکے، پھر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء دے کول جانا چاہیے۔ جیڑے مسئلے ساڈے کول کوئی نہیں، اسی جواب نہیں دے سکاں گے، اسی آکھیں گے صاحب سرکار کول جاؤ جی، ہن سید غلام یاسین شاہ صاحب کول جاؤ، کیونکہ اسی ہیں چھوٹے ہسپتال والے، او نے بڑے ہسپتال والے۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ جدو ساڈا کوئی مریض ہسپتال جاندا ہوندا ساڈے کول علاج کوئی نہیں، اینوں بھاولپور لے جاؤ، اینوں لاہور لے جاؤ، یعنی جیڑا کم چھوٹیاں کولوں نہ ہوئے اوہ وڈے کر دین، جیڑا کم چھوٹے نہ کر سکن پھر او وڈے کر دین۔ اسی ولیاں نوں مندے ہی اس واسطے آ، اگر ولی ساڈا چھوٹیاں دا کام چھوٹے نہ کر سکن گے پھر پاک محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جان گے، آقا ساڈے گناہ زیادہ سن ولی بھی نہیں بخشوا سکے، ہن حضور تسی کرم فرماؤ جی۔ حضرت مالک سرکار آ گئے، آپ نے فرمایا مینوں لے کے جاؤ جی۔ اس بی بی نو پردہ کرایا گیا، اس جناب لاش نو پردہ کرایا گیا۔ آپ نے اس بی بی تو پوچھا تو کوئی گل کیتی ہے جی؟ انہیں آکھیا کہ میں جدوں غسل دین واسطے آئی ہاں میری زبان تو ایک جملہ جاری ہو گیا کہ میں آکھیا کہ اے مرن والی عورت ساڈے محلے دے فلاں بندے نال ناجائز تعلقات رکھے سی، میں صرف اینی گل کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگی کہ میرے کول کوئی گواہ نہیں۔ تہمت جو لگائی سی نا کوئی گواہ تے چاہیے سی، کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگی کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا کیا تو کسی کو سنیا؟
کہنے لگی میں کسی کو سنیا بھی نہیں. کیا تو اپنی اکھاں نال ویکھیا؟ کہنے لگی میں اپنی اکھاں نال بھی نہیں ویکھیا. حضرت امام مالک سرکار نے فرمایا پھر شریعت محمدی یہ آندی ہے، اللہ دا قانون یہ آندا ہے جیڑا بندہ کسی تے تہمت لاندا ہے نا، رب فرماندا ہے انہوں 80 کوڑے مارے جان. ہن کوڑے مارنا شروع کر دیتے جی. 70 کوڑا لگ گیا مگر ہاتھ نہیں چھٹیا. 75 کوڑا لگ گیا مگر ہاتھ نہیں چھٹیا. ایک کٹ 80 کوڑا لگ گیا مگر ہاتھ نہیں چھٹیا. جدو 80 کوڑا مکمل ہویا نا، ہاتھ اپنے آپ جدا ہو گئے. امام الانبیاء دے غلاموں منت کر کے تینوں آکھنا چاہنا کسے دا عیب ظاہر نہ کریا کر. جدو تیرا عیب تیرا رب ظاہر نہیں پیا کردا تے تو کون ہونا کسے دا عیب ظاہر کرنے والا؟ اگر دنیا دے اندر کسے دے اندر لکھا عیب بھی ہون، تیرے دل وچ بھی ہون، زبان ہوتے آنا بھی چاہن، لیکن تو پھر بھی در وٹ جائیں دب گھٹ جائیں، اللہ پاک تیرے تے کتنا راضی ہوئے گا. رب فرمائے گا میں ایدہ عیب ظاہر نہیں کردا تے میرا بندہ بھی کسی دا عیب ظاہر نہیں فرماندا. بالکل آخری گل ہے، میں کل پرسوں پڑھی یہ گل، جدو بندے دے ذہن وچ کوئی ایسا خیال آ جائے کہ وہ خیال زبان ہوتے جاری ہوئے تے بندہ ایمان تو خارج ہو جائے. یعنی ایسا خیال جڑا بندے دے دل وچ ہے، میں مثال دینا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی بندے دے دل وچ خیال ہوئے کہ میں استغفر اللہ کہ میں نبی ہاں جی، لیکن وہ زبان تے جاری نہیں پیا کردا، اپنے دل تک رکھیا زبان تے جاری نہیں پیا کردا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب تو زیادہ اچھے ایمان والا بندہ ہے. یعنی او دا ایمان سب تو زیادہ کامل ہے، وہ کامل ایمان والا ہے، وہ اللہ دے بارگاہ وچ بھی منظور نظر ہے. دل وچ برا خیال آ جائے لیکن زبان تے جاری نہ کرو، اللہ پاک بھی راضی ہوندے، اللہ دا حبیب بھی راضی ہوندا ہے. واخر دعوانا